الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد سلام على آل طه وياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد۔ قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، علماء کرام اور طلاب عزیز اور ناظرین کرام، بیان سے پہلے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے یہ جن مرحومین ہیں ان کے لیے اصال فرمائیں۔ سید سعید رضا نقوی ابن سردار حسین نقوی، حجن عرفان زہرا نقوی بنت ابن ہادی نقوی، شہپر عباس ابن باقر عباس، سردار حسین نقوی ابن کرار حسین، کنیز فضہ بنت جواد حسین، سید ابن ہادی حسن، سید علی بن ہادی ابن ہادی، سید شفیقہ خاتون بنت تصور حسین و دیگر مرحومین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ جن افراد کے لیے گزشتہ مجالس میں آپ حضرات سے دعا کی درخواست کی گئی تھی، الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ روح بصحت ہیں۔ جناب عظیم امروہوی صاحب کہ جو واقعاً کافی شدید بیمار تھے، اب الحمدللہ بہتر ہیں، اور ایک دوسرے مریض جو ہاسپٹل میں تھے اب الحمدللہ وہ بھی
کافی بہتر ہیں، لیکن عظیم امروہوی صاحب کے فرزند کی طبیعت خراب ہے، لہذا درخواست کی گئی ہے کہ ان کی صحت کے لیے دعا کریں۔ بارگاہ پروردگار میں یہ دعا ہے کہ پالنے والے اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ مرحمت فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ آیات کریمہ کہ جس کے ذیل میں مسلسل آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف ملا، سورہ بینہ کی آخری دو آیتیں ہیں کہ جس میں پروردگار عالم بشریت کو یہ پیغام دے رہا ہے اور یہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو افراد ایمان لے آئے اور اپنے وجود کو اعمال صالحہ سے مزین کیا، وہی پروردگار عالم کی بہترین مخلوق اور بہترین وجود ہے زمین پر۔ ان کے لیے خدا کی بہترین جنتیں ہیں، جنات عدن ہیں، کہ جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ابدیت ان کا نصیب ہے، جاویدانگی ان کی قسمت ہے۔ یہ عام مومنین کے لیے انعام، اکرام اور جزا ہے، لیکن کچھ ایسے مومنین بھی ہیں، کچھ ایسے صالحین بھی ہیں کہ جس سے بالا تر ان کا انعام یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ خدا ان سے راضی اور وہ اپنے رب سے راضی۔ مگر یہ اس وقت پیدا ہوگا کہ جب انسان کے دل میں خوف پروردگار اور خشیت الہی پائی جائے گی۔ یہ ظاہری ترجمہ ہے۔ میں بغیر کسی تمہید کے جو بات میں نے کل چھوڑی تھی اسی کے تکملے کے طور پر اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایام شہادت سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام ہے، اور بہرحال امام کی ذات، ان کی شخصیت، ان کے فضائل اور ان کے مناقب جو احاطہ علم، احاطہ قلم اور احساس باہر ہیں۔ شاید ہی کوئی فرد بشر ایسا ہو کہ جس کا علم ان کے فضائل اور مناقب کے اوپر محیط ہو۔ میں نے اکثر یہ بات کہی ہے کہ انبیاء و مرسلین اور معصومین علیہم السلام، بالخصوص وہ 14 معصومین کہ جن کے کمالات، جن کے فضائل اور جن کے مناقب جو تاریخوں میں موجود ہیں، جو روایات میں موجود ہیں، وہ مناقب اور وہ فضائل ہیں کہ جسے ذہن انسانی برداشت کر لے جائے اور سمجھ سکے، اور یہ وہ ظاہری کمالات ہیں، ظاہری فضائل ہیں، ورنہ باطنی کمالات اور وہ فضائل اور مناقب کے جو ان کی ذات کے اندر مضمر ہیں اور پوشیدہ ہیں، ذہن بشری وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اور اگر کھل کے بیان بھی کر دیا جائے تو شاید مزاج بشریت اسے برداشت نہ کر سکے، اس لیے کہ مزاج بشریت بہت محدود ہے، اس کی وسعت اتنی نہیں ہے، اس کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ ہر انسان اپنے نفس، اپنی روح، اپنے قوت فکر اور استطاعت سوچ کے ساتھ، اپنے ذہن کی گنجائش کے اعتبار سے، ہر انسان اپنے اعتبار سے سوچتا ہے اور سمجھتا ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جو فکر بشر سے بالا تر ہیں، کہ فکر کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ 2 طریقے کے افراد اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں گمراہ ہو گئے۔ کچھ وہ ہیں کہ جب ان کے کمالات کو دیکھا تو خدا سمجھ بیٹھے، اور کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے جیسا سمجھ لیا۔ اہل بیت کے سلسلے میں ایک ہی جملہ
کہ اہل بیت نہ اس جیسے نہ ان جیسے، وہ اپنے آپ جیسے ہیں۔ یعنی اہل بیت نہ خدا جیسے نہ بشر جیسے، بلکہ وہ اپنے آپ جیسے ہیں۔ یعنی ان کی مثال اپنی مثال خود ہے، ان کی کوئی نظیر اور کوئی مثال تاریخ بشریت میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ خود امامت ایک ایسا منصب ہے، ایک ایسا عہدہ ہے کہ جس کی ذمہ داری خود پروردگار عالم نے اپنے سر لی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، دو آیتیں موجود ہیں، ایک سورہ انبیاء میں، ایک سورہ سجدہ میں۔ سورہ سجدہ کی آیت ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ سورہ انبیاء کی جو آیت ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین۔ اگر ان دونوں آیتوں کو برابر میں رکھا جائے اور اس کی تفسیر پر غور کیا جائے تو اس کے اندر وہ اسرار پائے جاتے ہیں، وہ رموز پائے جاتے ہیں کہ خود امامت کی فضیلت، امام کی فضیلت، عہدہ امامت اور امامت کی ذمہ داریاں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر بیان کر دی گئی ہیں کہ امام کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے شرائط کیا ہیں، جس کو امام بنا دیا جائے اس کا کام کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کے کمالات کیا ہیں۔ پہلی آیت وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم نے انہی لوگوں میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ انہی لوگوں میں سے یعنی اسی کاروان بشریت میں چلنے والے ظاہری اعتبار سے کہ جس کو ہم اور آپ بشریت کی شکل میں اور انسان کی شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم کا یہ بھی ایک لطف ہے، ایک کرم ہے، ایک احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے ہادی اور رہنما بھی بنائے ہیں، تو ہمارے ہی جیسے شکل و صورت کے کہ جو ظاہری اعتبار سے ہمارے ہی جیسے بشر ہیں، تاکہ انسان کو اس بات کے اعتراض کا موقع نہ ملے کہ یہ تو ہم سے الگ ہیں، یہ ہمارے تقاضوں کو کیا جانے، یہ ہماری پریشانیوں کو نہیں سمجھتے ہیں، یہ تو دوسری مخلوق ہے۔ پروردگار نے اسی لیے پیکر بشر میں اس نور ولایت اور امامت کو ڈھال کے پیکر عصمت میں ڈھال کر کے بھیجا ہے کہ جن کے اندر غلطی کا امکان نہیں ہے، گناہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کہ ظاہری اعتبار سے تمہارے جیسے بھی ہو، تاکہ جو فرد بشری میں تقاضائے بشری میں گھرے بھی ہو اور تقاضائے بشری سے باہر بھی ہو، جن کے نفس میں اتنی طاقت ہو اور اتنی گنجائش ہو کہ قوت جاذبہ اتنی ہو کہ وہ خدا سے بھی مل جائیں، قوت دافعہ بھی ایسی ہو کہ جو فرد بشری سے الگ بھی ہو سکے۔ لیکن وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم نے امام بنایا ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ بھی ایک لطف ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری اس نے بشریت سے اٹھا لی ہے اور اس نے خود اس بات کا عہدہ اپنے سر لے لیا ہے۔ یہدون بامرنا، اور وہ ائمہ، امام جن کو ہم بناتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ ہدایت اپنے اعتبار سے نہیں، اپنے مزاج اور اپنی سوچ سمجھ کے اعتبار سے نہیں، بلکہ ہمارے حکم سے کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی خواہشات میں آ کے اور جو ان کا دل چاہے، کس اعتبار سے چاہے، جس کو چاہے بھٹکا دے، جس کو چاہے راہ راست پر لگا دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے، جس کو چاہے جنت میں پہنچا دے، جس کو چاہے جہنم میں ڈھکیل دے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں کہ جس انداز سے جو اصول اور قوانین اور ضوابط ہم نے معین کیے ہیں، جو ہمارا راستہ ہے، جو ہم نے ہمارا بنایا ہوا مقصد ہے، وہ ہمارے حکم سے اسی طرف لے کے جائیں گے۔ ایک لیکن امام کس کو بنایا جائے گا؟ جب دو شرطیں رکھی گئی ہیں، ہم نے مقام امتحان میں رکھا ہے، ہم نے ان کو مبتلا کیا ہے، ہم نے آزمائش کی ہے۔ لما صبروا، کہ جب وہ مقام صبر کے اوپر فائز ہوں، صبر کیا ہو انہوں نے۔ اب صبر کے اپنے اقسام ہیں، علماء بہتر جانتے ہیں، آپ حضرات بھی جانتے ہیں، مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ اطاعت پر، صبر معصیت پر، صبر مصیبت پر۔
مجھے اس کی وضاحت نہیں کرنا، لیکن لما صبروا کہ جب وہ مقام صبر کے اوپر فائز ہوں. میں نے کسی مجلس میں یہ کہا تھا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ صبر، یہ جو صبر ہم اور آپ صبر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، یہاں پر یہ صبر مراد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی میں نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی عزیز دنیا سے اٹھ گیا، ہمارا مال تباہ ہو گیا، ہماری اولاد دنیا سے چلی گئی، اور اس کے بعد اعزہ و اقارب دوست احباب آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آپ صبر کیجیے، اور یہ دنوں رات ہم اور آپ ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں. اور آج کل تو موت کا بازار گرم ہے، چاروں طرف ایک ہنگامہ پھیلا ہوا ہے، روزانہ کسی نہ کسی کے موت کی خبر آ رہی ہے، اور جیسے ہی خبر آتی ہے تو اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اب تو اتنی زحمت بھی نہیں کسی کے پاس جا کے، بلکہ اسی وقت فوراً میسج لکھ دیا کہ پروردگار غنی کر رحمت کرے اور آپ کو صبر عطا فرمائے. یہ صبر کی جس کی ہم تلقین کر رہے ہیں، یہ صبر کیسا ہے؟ اگر ہم تلقین نہ کریں صبر کی، یا انسان صبر نہ کرے، تو وہ کیا کر لے گا؟ بھئی اپنے عزیز کو بارگاہ پروردگار سے واپس تو لا نہیں سکتا، ملک الموت کے پنجے سے اسے چھوڑا نہیں سکتا ہے، جو انسان مر گیا ہے اسے زندہ کر نہیں سکتا ہے. اور انسان کی فطرت بھی یہی ہے کہ انسان کی آنکھوں سے چند قطرے آنسوؤں کے گر جاتے ہیں، انسان کے دل کو ٹھنڈک مل جاتی ہے، اور انسان کو صبر اور قرار آ جاتا ہے، اور انسان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دو ہی راستے ہیں، یا تو انسان اپنے آنسوؤں کو خشک کر کے چپ ہو جائے، اور یا تو اپنی جان دے دے. اور کہتے ہیں کہ زمانہ جب گزرتا ہے تو یہ انسان کے زخموں کا مرہم بنتا ہے. 2 دن 4 دن 10 دن انسان غم میں ڈوبا ہے، اور اس کے بعد بہرحال اس کو خاموش ہونا ہے، کچھ دن جزا و فضا کرے گا، چپ ہو جائے گا. کیا اسی کا نام صبر ہے؟ کیا مقام آزمائش میں پروردگار جو امتحان لے رہا ہے وہ اسی صبر کا امتحان لے رہا ہے؟ یہ جو صبر جس کی ہم اور آپ تلقین کرتے ہیں، یا جو صبر کرتے ہیں، یہ حقیقی معنوں میں صبر نہیں ہے. ہم نے اپنی مجبوری کا نام صبر رکھ لیا ہے. یہ ہماری مجبوری ہے، ورنہ وہ صبر کی جو مقام امتحان میں پروردگار عالم نے رکھا ہے، وہ صبر وہ ہے کہ جہاں مجبوری نہیں ہے، جہاں سراسر اختیار ہے، کہ جس کو موت کے اوپر بھی اختیار، حیات کے اوپر بھی اختیار، مشکلات کے اوپر بھی اختیار، نعمتوں کے اوپر بھی اختیار. ایسے موقع پر جب انسان صاحب اختیار ہو، اور صاحب اختیار ہونے کے بعد اس کا بس چل سکتا ہو، اس کے باوجود بھی مصیبت آنے کے بعد صبر کر لے نہیں، بلکہ اتنا اختیار رکھتا ہو کہ مصیبت کو نعمت میں تبدیل کر سکتا ہو، اس کے بعد بھی صبر کرے، تو وہ مقام صبر ہے کہ جس کے بعد پروردگار عالم امامت کی بشارت دیتا ہے. کیسا صبر ہے کہ جس کے پاس ایسی ولایت ہو، ایسی ولایت کہ جو کائنات کے اندر تبدیلی کر سکتا ہو، ایسی ولایت. آپ جانتے ہیں کہ معصومین کا تذکرہ نہیں، غیر معصوم. اب غیر معصوم بھی کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن چونکہ وہ 14 معصومین میں شمار نہیں ہے، ورنہ ان کے عصمت پر کسی کو حرف نہیں ہے. جناب ابو الفضل عباس، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، کہ جن کے معصوم اور معصومہ ہونے پہ حرف نہیں ہے، لیکن اصطلاحی اعتبار سے، شرعی اور فقہی اعتبار سے کہ جو محدود کر دیا گیا ہے. ورنہ جناب ام سلمہ کی فضیلت اور ان کے کمالات اور ان کی طہارت و پاک دامنی پر کس کو حرف ہے؟ لیکن اتنی باعظمت خاتون ہونے کے بعد اہل قصہ نہ بن سکی، چادر قصہ میں تطہیر میں آ نہ سکی. اسی اعتبار سے 14 معصومین جو محدود ہے عدد، جناب زینب کبریٰ، جناب ابو الفضل اس میں نہیں ہے، ورنہ ان کے عصمت پر کسی کو حرف نہیں ہے، ایک ترک اولا ان کی زندگی میں نہیں ہے. ایسی ہستیاں کہ جن کے اندر اتنا اختیار، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی، بہت توجہ چاہتا ہوں میں، جس منزل تک لے جانا چاہتا ہوں، کہ اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو شاید دنیا والوں نے جو بولنے کی اور لکھنے کی کوشش کی ہے اس کا کوئی جواب نہ ہو پاتا. کیونکہ بہت سے علم کلام میں بہت سے لوگوں نے، دشمنوں نے آ کے یہاں پر یہ شبہ ایجاد کرنے کی کوشش کی کہ عصمت تو مجبوری کا نام ہے، کہ پروردگار نے معصوم بنا دیا ہے، اب وہ گناہ کر نہیں سکتے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ ایسی ہستیاں بھی دنیا میں آئی ہیں اور پروردگار نے بھیجا ہے کہ جو اس دائرہ عصمت میں، اس حصار میں نہیں ہیں،
لیکن اس کے باوجود بھی تاریخ ایک ترک اولا ان سے نقل نہیں کر رہی ہے، اور اتنا اختیار انہیں عالم تکوینیات کے اوپر، کائنات کے اوپر مل گیا ہے کہ جو معصوم کے برابر چل رہی ہیں قدم بقدم ملا کے، وہ ہستیاں ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے وہ واقعہ؟ میں صرف اشارہ کروں گا جناب زینب کبریٰ کا، کہ کوفے کے بازار میں کہ جب ایسا ہنگام تھا کہ چاروں طرف سوائے شور شرابے کے کچھ نہیں، کہ بچے تالیاں بجا رہے ہیں، عورتیں ہل ہلا کر رہی ہیں، نقارہ جنگ بجایا جا رہا ہے، ڈھول بج رہا ہے، لوگ شور مچا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ایک خاتون تقریر کرنا چاہ رہی ہے، کئی مرتبہ بولنے کی کوشش کی علی کی بیٹی نے، لیکن جب دیکھا کہ لوگ سننے کے لیے راضی نہیں ہیں تو بعض روایتوں میں ہے کہ اپنے آنکھوں سے اشارہ کیا ہے، اور بعض میں ہے کہ اپنی انگلی سے اشارہ کیا ہے۔ اور ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے کہ کوفے کے بازار میں اتنا سناٹا ہو گیا تھا کہ اپنے یہاں جو محاورہ ہے کہ اگر سوئی بھی گر جائے تو آواز کرے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اتنا کہ لوگوں کی آوازیں ان کے سینوں میں گھٹ کے رہ گئیں، یہاں تک کہ گھوڑے اور اونٹوں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیاں بھی جم گئیں۔ یہ اختیار کہاں سے آیا؟ جناب زینب کبریٰ، جناب ابو الفضل العباس، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنا کردار اس انداز سے پیش کر کے قیامت تک کے لیے لکھنے والے محققین و مفسرین و محدثین کے قلم کو تھام لیا ہے کہ خبردار، عصمت کو مجبوری کا نام نہ دینا، عصمت نفس کی پاکیزگی کا نام ہے، عصمت کردار کی بلندی کا نام ہے۔ صلوات پڑھیں۔ بس میں مختصر کرتا ہوں اپنی بات کو کہ جو ہمارا موضوع ہے کہ سید الساجدین کے ایام شہادت ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے پاس ان کا ایک صحابی دوست، شاید آپ کا سنا ہوا، سنی ہوئی یہ روایت ہو، یہ واقعہ، سعید بن عبدالعزیز یا عبدالعزیز بن سعید، معتبر کتابوں میں یہ روایت ہے۔ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، امام نے حکم دیا، بیٹھ گئے، اور فوراً کہا کہ فرزند رسول اگر اجازت ہو تو کہو کیا کہنا ہے۔ کہا سرکار میں ابھی مسجد سے آ رہا ہوں اور میں نے وہاں عجیب باتیں سنی لوگوں سے کہ لوگ امامت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں کہ جو امامت کا انکار کر رہے ہیں، ان کی عصمت کا انکار کر رہے ہیں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام کو کیسا ہونا چاہیے، امام کو صاحب اختیار، کتنے اختیارات اس کے ہوں، کیسا ہو، یہ ہو وہ ہو۔ لہذا میں نے سوچا کہ میں ان کے درمیان کیا بولوں، بہتر یہی ہے کہ در در بھٹکنے سے بہتر یہ ہے کہ جب مرکز علم موجود ہے تو میں آپ ہی کے در پر آ کے آپ ہی سے کیوں نہ پوچھ لوں کہ امام کا مقصد کیا ہے اور امام کا مرتبہ کیا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی، امام نے کہا کہ اچھا، بہت مختصر جواب دیا، 2 جملے امام نے فرمائے۔ سوال یہ پوچھا کہ مولا آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کے اختیارات کتنے ہیں، خدا نے آپ کو کیا قدرت اور کیا مقام عطا کیا ہے۔ امام نے جواب جو دیا اس کے بالکل الفاظ بدلے ہوئے۔ امام نے کہا یا عبد العزیز لا تحمل علی البناء فوق ما یطیق فیہدم۔ اے عبدالعزیز، خبردار خبردار خبردار، کسی بھی فاؤنڈیشن، نیو اور بنیاد کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ وزن مت ڈالنا ورنہ عمارت گر جائے گی۔ آپ جواب دیکھیں کہ بھائی انجینئر گھر بنانے کے لیے آپ زمین، تو وہ پہلے زمین کا مطالعہ کرتا ہے کہ زمین میں کتنی طاقت ہے، یہاں کتنے طبقے اور فلور کی کتنے منزل کی بلڈنگ بن سکتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین اندر سے کھوکھلی ہو، زمین ریتیلی ہو، اس کے اندر اتنی طاقت نہ ہو اور ہم 10 منزل کی بلڈنگ کھڑی کر دیں اور وہ گر جائے۔ لہذا امام نے ذہن کا مطالعہ کرنے کے بعد
کہا اے عبدالعزیز کسی بھی بنیاد پر اس کی طاقت سے زیادہ وزن مت ڈالنا ورنہ عمارت گر جائے گی۔ عبدالعزیز نہ سمجھ سکے، فوراً سوال کر لیا مولا میں بات سمجھا نہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ اے عبدالعزیز جتنا تمہارے ذہن میں طاقت اور گنجائش ہے ہم کو اتنا ہی سمجھنے کی کوشش کرنا، اگر اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو یا تو ہمیں ہمارے مقام سے اوپر اٹھا دو گے یا نیچے گرا دو گے، اس لیے کہ تمہاری اور عام انسانوں کی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے کہ جو ہماری حقیقت کو سمجھ سکے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اے عبدالعزیز تم نے سورج کو دیکھا ہے؟ کہاں مولا وہ دیکھا ہی روز دیکھتے ہیں کہ صبح میں نکلتا ہے شام کو ڈوب جاتا ہے۔ کہا اس سورج کا کام کیا ہے؟ کہا کہ اے میرے مولا سورج پورا نظام جو چل رہا ہے اسی سورج کی وجہ سے ہے، یہ شب و روز جو بدلتے ہیں، یہ لیل و نہار، یہ منظوم شمسی، یہ سردی، یہ گرمی، یہ دن کا گھٹنا، رات کا بڑھنا، رات کا چھوٹا ہو جانا، دن کا بڑا ہو جانا، اور یہ سارا جو موسم کا بدلنا، یہ مواج، یہ مد و جزر، یہ سب اسی سے متصل ہے۔ کہا اگر اس کو بیچ سے ہٹا دے تو کیا ہوگا؟ کہا مولا اگر بیچ سے ہٹا دے تو کائنات میں اندھیرا چھا جائے گا اور اصلاً حیات ختم ہو جائے گی، پورا وجود اور شیرازہ کائنات بکھر جائے گا۔ امام نے کہا کہ بس اگر تم نے اس چیز کو سمجھ لیا ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ اس ظاہری اور مادی اعتبار سے جو حیثیت سورج کی ہے وہی حیثیت ہم اہل بیت کی ہے، کہ اگر ہم اہل بیت کو اپنی زندگی سے یا دنیا سے اگر ہٹا دیا جائے تو شیرازہ کائنات اور شیرازہ حیات بکھر کے رہ جائے گا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اس کے بعد آگے ایک جملہ فرماتے ہیں اے عبدالعزیز اتنا یاد رکھو اگر تمہارے ہاتھ میں ایک اخروٹ لے لیا جائے اور پوری دنیا مل کے کہے کہ یہ در ہے، یہ موتی ہے، یہ لؤلؤ ہے، تو اس کی حقیقت بدل نہیں جائے گی کسی کے کہہ دینے سے۔ اور اگر تمہارے ہاتھ میں لؤلؤ مرجان ہو، اصلی موتی ہو، اور پوری دنیا یہ کہہ دے کہ یہ اخروٹ ہے، تو وہ موتی ہی رہے گی، بدل نہیں جائے گی۔ ہماری جو حیثیت ہے وہ کسی کے ہمارے فضائل کو گھٹانے سے ہماری فضیلت گھٹے گی نہیں، اور ہمارے دشمنوں کو لوگ چاہے خلیفہ کہنے لگے، چاہے بادشاہ کہنے لگے، ان کی کبھی بھی اوقات بڑھے گی نہیں، ہماری فضیلت گھٹے گی نہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ وہ مکمل روایت ہے، یہ وہ مکمل روایت ہے کہ جو امام سے مروی ہے، اور یہ مثال بھی آپ نے دے دی کہ لوگوں کے فضائل کو گھٹانے سے لوگ ہمیں اپنے جیسا اگر کہنے لگیں تو ہم ان کے جیسے ہو نہیں جائیں گے۔ ہمارے دشمنوں کو ہمارے مقابلے میں لانا چاہیں تو ہمارے مقابلے میں آ نہیں سکتے ہیں۔ جس کی جو حیثیت ہے، جس کی جو اوقات ہے وہ وہی رہے گی، اس لیے کہ جو نجاستوں کی پیداوار ہے وہ نجس ہی رہیں گے، جو طہارتوں کی پیداوار ہے وہ طیب و طاہر ہی رہیں گے۔ یہ امام نے واضح کر دیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام جس زمانے میں آپ نے عہدہ امامت سنبھالا، اتنا پرآشوب دور، 35 سال، سن 61 10 محرم عصر عاشور سے سن 95 ہجری تک، یہ 35 سال کا دور اتنا خطرناک دور گزرا ہے۔ امام نے کتنے خلفاء کو دیکھا؟ 2 سال مولا علی کی حاکمیت، ظاہری خلافت، اس کے بعد یزید ابن معاویہ کی وہ باطل حکومت، اس کے بعد یزید ابن معاویہ کی حکومت، یزید کے بعد عبداللہ ابن زبیر کی طاغوتی حکومت، عبداللہ ابن زبیر کے بعد معاویہ ابن یزید کی جس نے ٹھوکر مار دی تھی، مختصر ہی صحیح اس کا دور، اس کے بعد مروان ابن حکم کا دور دیکھا، مروان ابن حکم کے بعد عبد الملک ابن مروان کا دور دیکھا، عبد الملک ابن مروان کے بعد ولید ابن عبد الملک کا دور دیکھا،
یہ وہ باطل اور طاغوتی خلفاء اور سلاطین ہیں کہ جن میں سب ایک سے ایک بڑھ کے ظالم اور جابر اور فتین اور فتنہ پرور، کہ جنہوں نے عالم انسانیت میں وہ مظالم ڈھائے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ علامہ ابو الفرج اصفہانی نے اپنی کتاب مقاتل الطالبین میں جو جملہ نقل کیا ہے، ایک حجاج ابن یوسف ثقفی کے بارے میں، ایک متوکل عباسی کے بارے میں، ایک مروان کے بارے میں، یہ وہ افراد ہیں کہ ان کے مظالم کو اگر ترازو کے ایک پلے پر رکھا جائے اور پوری دنیا کے مظالم کو ایک طرف رکھا جائے تو ان کے مظالم کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ اس کے جملے ہیں۔ اتنے ادوار آپ نے دیکھے ہیں، اور سب سے زیادہ خطرناک سے خطرناک، اور ساتھ ہی ساتھ خود جو چاہنے والے ہیں اپنے کو امام کا کہہ رہے ہیں، وہ چاہنے والے بھی ایسے کہ خود آپس میں اختلاف کر بیٹھے۔ کیسا اختلاف کہ جناب محمد حنفیہ، جس بات کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے تاکہ ہمارے جو بچے اور نوجوان جو ہماری بات کو سن رہے ہیں تاریخ سے تھوڑا سا آشنا ہوں، تاکہ اگر ان کے سامنے اس طریقے کے سوالات آئیں تو ذہن میں ایک بات رہے کہ جناب محمد حنفیہ وہ عظیم شخصیت کہ جو کربلا جانے کے لیے تیار تھے امام کے ساتھ۔ امام حسین نے اپنا نمائندہ بنا کے انہیں روکا تھا مدینے میں کہ نہیں، آپ کی یہاں ضرورت ہے، آپ یہاں رکیے، یہاں رہیے، اور پورا وصیت نامہ اور وہ نصیحت نامہ امام نے ان کو تحریر کر کے دیا اور بتایا، جس میں وہ جملہ ہے کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدی واصير بسيرة جدی وابی وان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، اور اس کے علاوہ بہت طولانی ہے یہ وصیت نامہ۔ ایسی عظیم شخصیت، اور اس کے بعد ادھر امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ آیا ہے واقعہ کربلا کے بعد۔ جو اس دن میں کل کی مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ کتنا خطرناک واقعہ ہے تاریخ مظالم کا، واقعہ حرہ جو مدینے کی تاراجی، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی بے حرمتی اور اس کو جلا دینا۔ ایسے حالات ایک طرف، اور دوسری طرف جو بظاہر اپنے کو چاہنے والا کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام محمد حنفیہ کو ہونا چاہیے، امام زین العابدین کو نہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ ایسے نازک ماحول میں، کہ جہاں حالات ایسے ہیں کہ لوگ اہل بیت کا نام لینے سے ڈر رہے ہیں، اپنے بچوں کا نام اہل بیت کے نام پر نہیں رکھ پا رہے ہیں، دشمن کی طرف سے پابندی ہے، کیونکہ واقعہ کربلا، واقعہ حرہ، مکے کی تاراجی، اس نے لوگوں کے قلوب کو لرزہ کر دیا تھا۔ لوگوں کے اندر جرأت و ہمت اور جسارت ختم ہو چکی تھی۔ لوگ تقیہ کی حالت میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنا نام بتانے سے ڈر رہے ہیں کہ سر و تن میں جدائی کر دی جائے گی۔ ایسے حالات میں یہاں پر یہ اختلاف کہ امام ابو محمد حنفیہ کو ہونا چاہیے، سید سجاد کو نہیں، اور یہاں تک یہ اختلاف بڑھا کہ کچھ لوگ ان کی امامت کے قائل ہو گئے، اور بعض مورخین نے خیانت یہ کی ہے۔ میں کھل کے کہتا ہوں یہ بات کو، کتنی ہی معتبر کتاب کیوں نہ ہو، اگر اس طریقے کی باتیں لکھ دیتا ہے کوئی تو اس کی کتاب رتی کی ٹوکری میں ڈالنے کے لائق ہے، اس کا اعتبار ساقط ہے۔ کہ بہت سے لوگوں نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ محمد حنفیہ نے معاذ اللہ دعویٰ امامت کیا، جبکہ یہ بات بالکل جھوٹ ہے، بالکل غلط ہے۔ ہاں، جناب محمد حنفیہ نے وہ حکمت عملی اپنائی تھی امامت کو اور ولایت کو بچانے کے لیے، بہت بڑی قربانی دی ہے آپ نے، کہ جب یہ اختلاف پیدا ہوا تو اب یہاں پر اگر امام خود یہ کہتے آگے مجمع عام میں کہ میں امام برحق ہوں، کیونکہ میرے باپ نے، میرے والد امام حسین نے اسرار امامت میرے حوالے کیے ہیں اور ان کے بعد میں ہوں، تو ممکن ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا کہ چونکہ ان کے اندر نعوذ باللہ ہوس پائی جاتی ہے لہذا یہ دعویٰ امامت کر رہے ہیں، یہ معاذ اللہ منصب کے بھوکے ہیں۔ نہیں، امام خاموش ہیں۔ اب یہاں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی ایسا آدمی آ کے اس بات کے اوپر دلیل قائم کرے اور دعویٰ کرے
کہ جو امام کی امامت کو ثابت کر دے۔ لہذا اب یہاں پر جو اصلی رول ادا کرنا ہے، اصلی کردار پیش کرنا ہے، وہ جناب محمد حنفیہ کو، کیوں وہی ایک انسان ایسے بچتے ہیں کہ جو آگے اور امام کی امامت کو ثابت کرے، اور جو لوگ ان کو امام مان رہے ہیں وہ اس سے انکار کریں اور سبکدوش ہو جائیں۔ لہذا ان کی حکمت عملی ہی دیکھیے آپ کہ یہاں اختلاف چل رہا ہے، جناب محمد حنفیہ نے جان بوجھ کر عمدن چوتھے امام سے مجمع عام میں بحث کرنا شروع کر دیا اور سب کے سامنے انہوں نے دعویٰ امامت کیا۔ یہ بھی ایک حکمت تھی، اور یہ ان کے بلندی کردار اور امام کے کمالات کو ظاہر کرنے کا ایک یہ ہنر تھا۔ مجمع عام میں انہوں نے دعویٰ امامت کیا، کہا کہ مجھے امام ہونا چاہیے، اس لیے لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ چونکہ علی کے بعد حسن ہوئے، حسن کے بعد ان کے بھائی حسین ہوئے، اب حسین کے بعد ابھی ان کے بھائی موجود ہیں، لہذا امام بھائی ہی ہونا چاہیے۔ یہ دلیل لوگ دے رہے تھے۔ جب جناب محمد حنفیہ نے بحث کرنا شروع کیا اور لوگ ایک جمع غفیر ہے، ایک مجمع ہے جو دیکھ رہا ہے، تو امام نے جواب میں یہ کہا کہ نہیں، میراث امامت میرے باپ نے میرے حوالے کیا ہے، اسرار امامت میرے پاس ہے، ان کے بعد مجھے امام ہونا ہے۔ محمد حنفیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میراث امامت اور وہ اسرار آپ میرے حوالے کیجئے۔ جب بحث آگے بڑھی تو امام نے ایک مشورہ دیا، کہا چچا ایسا کریں کہ آئیے ہم اور آپ چلتے ہیں اور چل کے اس کا فیصلہ خود حجر اسود سے کرواتے ہیں، اور چل کے سلام کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کے سلام کا جواب حجر اسود دیتا ہے اور کس کے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ جیسے ہی یہ بات کہی، مورخین نے لکھا ہے کہ جناب محمد حنفیہ خوش ہو گئے اور کہا چلیے، اور جانے کے بعد جناب محمد حنفیہ نے ایک مرتبہ سلام کیا، ادھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ جب وہ پیچھے ہٹے، چوتھے امام آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد جیسے ہی آپ نے سلام کیا، اتنی تیز آواز میں جواب آیا کہ سارے مجمع نے سنا، اور یہ بھی کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی وسیع پیغمبر ہیں۔ جیسے ہی یہ گواہی دی ہے حجر اسود نے، وہ ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ پیچھے ہٹ گئے، امام کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، اور وہ حقیقت لوگوں کے سامنے آشکار ہو گئی۔ اب یہاں تک بات آئی ہے تو اگر میرا ایک جملہ دوسری یا تیسری مجلس کا اگر آپ کے ذہن میں ہو تو میں وہاں سے متصل ہونا چاہتا ہوں، کہ جس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ چاہے لوح ہو، چاہے قلم ہو، چاہے کرسی ہو، چاہے عرش ہو، چاہے فرش ہو، چاہے آفتاب ہو، چاہے مہتاب ہو، چاہے کائنات کا ذرہ ہو، چاہے وہ انوار قدسیہ ہو، چاہے وہ ملائکہ ہو، چاہے وہ انوار ہو، کہ جو محتقین فی عرش اللہ تھے، جو عرش الہی پہ جڑے ہوئے نگینے تھے، یہ جتنے بھی اجزاء ہیں انوار کی صورت میں ہیں، تو لوح و قلم ہے، عرش و کرسی ہے، قلم تقدیر ہے، لوح محفوظ ہے۔ انوار میں آئے پیکر انسانی میں ڈھل جائیں تو کہیں محمد ہے، کہیں علی ہے، کہیں فاطمہ ہے، کہیں حسن ہے، کہیں حسین ہے، لیکن یہی انوار اگر مادیات میں تبدیل ہو جائیں تو کہیں کعبہ ہے، کہیں منی ہے، کہیں مکہ ہے، کہیں مشعر ہے، کہیں صفا ہے، کہیں مروہ ہے۔ یہ جملہ جو میں نے عرض کیا تھا، میں یہی سے میں متصل ہونا چاہتا ہوں کہ اب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ جب حجر اسود نے امام کے امامت کی گواہی دی ہے تو اب امام کی امامت کو تقریباً 30 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، 30 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا۔ اور ایک مرتبہ امام جب حج پر تشریف لے کے گئے، واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں، اور حج میں ایک عظیم مجمع ہے اور ہر انسان طواف میں مشغول ہے، اور طواف کرتے کرتے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ حجر اسود تک ہاتھ پہنچ جائے اور بوسہ دے دے۔ ایک مرتبہ جب رکن پر پہنچے ہیں امام، چوتھے امام، اور مجمع ہے، اور ساتھ ہی میں ولید ابن عبد الملک کا بھائی ہشام ابن عبد الملک، کہ جو سن 105 ہجری میں جس کو خلافت ملی ہے، حکومت ملی ہے بعد میں، خود عبد الملک ابن مروان کا بھائی ہے، ولید ابن عبد الملک کا بھائی ہشام ابن عبد الملک، کہ جو اس وقت
ولید ابن عبد الملک کی طرف سے امیر الحاج تھا، حاجیوں کا سرپرست بنایا گیا تھا۔ یہ پہنچا حج میں اپنی سواری کے ساتھ، لاہو لشکر کے ساتھ، اور ایک مرتبہ چاہتا ہے کہ حجر اسود کا بوسہ دے دے، مگر بھیڑ اتنی ہے کہ لوگ دھکا مار دیتے ہیں اور وہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ ایک ہجوم ہے کہ جس کی وجہ سے وہ وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا کہ اچانک ایک نظر پڑی، کیا دیکھا کہ چوتھے امام کو علی ابن الحسین ہیں کہ جیسے ہی حجر اسود کے قریب پہنچے ہیں، کیا دیکھا کہ مجمع کائی کی طرح پھٹا ہے اور امام پہنچے ہیں اور آپ نے حجر اسود کا بوسہ دیا اور واپس آ گئے۔ اب یہاں پر دو طریقے کی روایتیں ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ مجمع نے ہشام کی طرف رخ کر کے کہا یہ کون ہے، کچھ میں یہ ہے کہ ہشام نے کہا میں نہیں پہچانتا، بعض نے کہا ہے کہ ہشام نے غصے میں آ کے اپنے کو جب نیچے ہوتا ہوا دیکھا تو تیش میں آ کے مجمع کی طرف مخاطب ہو کر کے کہتا ہے کہ یہ کون ہے۔ بچے سے ہی اس نے یہ سوال کیا ہے، ایک مرتبہ پہلو میں کھڑے ہوئے فرزدق شاعر نے زبان کھول دی ہے اور اس کے بعد جو اشعار کہے ہیں تو عجیب و غریب اشعار ہیں، اور ایک مرتبہ کہا او ہشام، ارے تو کہتا ہے کہ یہ کون ہے، یا تو جاہل بنتا ان کو پہچانتا نہیں ہے؟ ھذا الذی تعرف الفتح وقعته وتعرف الحل والحرم، ارے تو یہ ہے کہ تو کہتا ہے میں نہیں پہچانتا، تو کہتا ہے یہ انسان نہیں پہچانتے، یہ مجمع کہتا ہے ہم نہیں پہچانتے، یہ لاشعور ہیں، ان کے اندر شعور نہیں، ان کے اندر ادراک نہیں، ارے تم کیا مقابلہ کرو گے ان کا؟ یہ وہ ہے کہ جس کو حرم بھی پہچانتا ہے، ہل کی زمین بھی پہچانتی ہے، یثرب بھی پہچانتا ہے، بطحا بھی پہچانتا ہے، منا بھی پہچانتا ہے، مشہر بھی پہچانتا ہے، عرفات بھی پہچانتا ہے، سنگ اسود بھی پہچانتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہا تم، میں بتاؤں گی یہ کون ہے، یہ تو وہ کریم ابن کریم ہے، اور ان کے کرم کی انتہا یہ ہے کہ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ میں جھوٹے خداؤں کی نہیں کرنا نہ ہوتی تو یہ اتنے کریم ہے کہ کبھی زندگی میں نہیں نہ کہتے، کہ اگر لا الہ الا اللہ میں حرف لا نہ ہوتا تو یہ اتنے کریم ہیں کہ کبھی نہیں نہ کرتے۔ دو ہی مرتبہ تو لفظ نہیں استعمال ہوا ہے، یا تو باپ نے یزید کی بیعت پر نہیں کہا ہے اور یا تو بیٹے نے۔ عزاداروں، یہ ہے امام زین العابدین کہ جن کا مقام ایسے حالات میں کہ وہ 35 سال دعاؤں کا سہارا۔ یہاں پر بھی اعتراضات ہیں بہت، میں ان اعتراضات کو میں بیان نہیں کرنا چاہتا کہ امام نے پوری زندگی گریے میں گزار دی ہے، تو پھر آپ نے ہدایت کا کام کب کیا ہے؟ نعوذ باللہ، بعض دشمنان اہل بیت ایسے بھی ہیں، اس کا بھی جواب بھی موجود ہے تاریخوں میں، اور علماء نے جواب دیا ہے، روایات میں موجود ہے۔ لیکن چوتھے امام کا جو مقام ہے، جو منزلت ہے، اب ایک مختصر سا ایک دلیل ہے کہ جو میں نے غالباً وہ بھی شاید آپ کے سامنے میں نے عرض کیا یا نہیں مجھے یاد نہیں، لیکن میں بیان کر دوں، اور اس کے بہترین جواب کہ امام معصوم ہوتا ہے۔ ہشام ابن حکم نے دیا۔ ہشام ابن حکم وہ ہیں کہ جو چھٹے امام کے شاگردوں میں سب سے کم سن تھے، سب سے کم سن تھے۔ امام کا یہ وتیرہ تھا، امام کا یہ دستور تھا، اور اسی سے امام کے علم کا اندازہ ہوتا ہے۔ بھائی امام اعظم، آج تک دنیا جسے امام اعظم کہتی ہے، نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ کہ جو قیاس اور استحسان کے بانی بھی ہیں، کہ جن کو اپنے علم کے اوپر بڑا غرور اور گھمنڈ تھا، اور آج ان کے ماننے والوں کو بھی غرور ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام اعظم بہت قابل تھے۔ ان کی قابلیت صرف اتنی تھی کہ 2 سال امام صادق سے چند علم کے قطرات حاصل کر لیے تھے، اور وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب کسی مشکل میں پھنسے ہیں اور امام کا عطا کیا ہوا علم جب ان کے کام آیا ہے
تو انہوں نے یہی کہا کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے جعفر ابن محمد کے سامنے زانوئے ادب طے کیا ہے تو میں مر گیا ہوتا، ہلاک ہو گیا ہوتا، بے عزت ہو گیا ہوتا، آبرو چلی گئی ہوتی۔ یعنی وہ امام اعظم بنے تو فرزند رسول کے سامنے 2 سال کتاب کھول کے بیٹھ گئے اور امام نے علم سکھا دیا تو امام اعظم بن گئے۔ اب ذرا سوچئے کہ جس نے 2 سال پڑھا دیا جس کو، وہ شاگرد امام اعظم بن گیا، تو اس امام کے علم کا کیا عالم رہا ہوگا۔ ہشام امام کے سامنے جب کوئی مناظرہ کرنے آتا تھا تو امام پہلے اپنے شاگردوں کو آگے بڑھا دیا کرتے تھے۔ زرارہ ابن عیون ہیں، جابر ابن حیان ہیں، محمد ابن ابی عمیر ہیں، ہشام ابن حکم ہیں، ہشام بن سالم ہیں، نعمان ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو امام آگے بڑھا دیا کرتے تھے اور یہ کہہ دیتے تھے کہ جاؤ یہ میرے شاگرد کافی ہیں تمہارے لیے، اگر ان سے جیت جانا تو پھر میرے مقابلے میں آنا۔ اور یہی عجیب ہے کہ آج تک یعنی اس زمانے میں کبھی کوئی بھی امام کے شاگرد سے جیتا ہی نہیں کہ امام کے پاس آئے مناظرے کے لیے۔ اور امام نے کس کو بیان کیا؟ ان کے شاگردوں نے بھی نقل کیا۔ خود ہشام محمد ابن ابی عمیر کہتے ہیں کہ جو 7ویں امام کا دور زیادہ انہوں نے دیکھا اور ان کے شاگرد زیادہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہشام بہت ہی زیرک، بہت ہی ذہین اور امام کے شاگردوں میں بہت برجستہ شخصیت تھی، ولو یہ کہ کم سن تھے، نوجوان تھے، مگر اس نوجوانی میں بھی ایسے ایسے مناظرات کیے ہیں، عمرو بن عبید جیسے عالم کو بصرے میں شکست دے دیا۔ کبھی موقع ملے گا تو اس واقعے کو بیان کروں گا کہ جس کے بارے میں امام نے خود میدان منی میں کہا تھا، اے ہشام کیا وہ اپنا مناظرہ بیان نہیں کرو گے جو تم نے کیا ہے عمرو بن عبید سے؟ ہشام شرما گئے، ارے مولا چھوڑیے، آپ کے سامنے میں زبان کھولوں؟ کہا نہیں، میں حکم دیتا ہوں بیان کروں۔ یعنی امام کو کتنا بھروسہ اور اعتبار تھا ہشام کے اوپر۔ محمد ابن ابی عمیر کہتے ہیں جتنے دن میں ہشام کے ساتھ رہا، جو سب سے بہترین دلیل جو میں نے سنی ہے وہ عصمت امام کے اوپر، اور ایک دم سادہ سی دلیل دیا ہے ہشام نے۔ کوئی آیا مناظرے کے لیے، امام نے ہشام سے کہا کہ ہشام کو بلا کے لاؤ۔ کہاں ہے ہشام؟ ہے کہا جاؤ ان کا جواب دو۔ ہشام نے پوچھا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کہا میں امام کو معصوم نہیں مانتا ہوں، آپ لوگ قائل ہیں کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے، میں معصوم نہیں مانتا ہوں، تمہارے پاس یا تمہارے استاد کے پاس اماموں کے معصوم ہونے کی دلیل کیا؟ ان کے عصمت کے اوپر۔ تو کہا بھائی اتنی سی بات ہے؟ کہا آسان لفظوں میں سمجھا تو تمہاری زبان میں یا دقیق دلائل کے ذریعے سے؟ کہا نہیں، ایسے سمجھاؤ کہ میں مجھ جیسا انسان سمجھ جائے۔ کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری زبان میں لو سنو، اور بڑی مختصر عجیب و غریب دلیل دے دیا ہے شام نے۔ کہتے ہیں سنو، لِكُلِّ ذَنْبٍ وَذُنُوبٍ أَرْبَعْتُ أَوْجُهٍ، جتنے بھی گناہ انسان سے ہوتے ہیں اس کی 4 ہی وجہ ہو سکتی ہے۔ کہا وہ کون کون سی؟ کہا الغضب والشہوت والحسد والحرص، ایک شہوت، غضب، حرص اور حسد، لالچ، غصہ گرمی، شہوت، خواہشات اور حرص، لالچ، حسد، جلن۔ اور امام کے پاس یہ چاروں چیزیں ہوتی نہیں ہیں، اسی لیے امام سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ کہا کیسے نہیں ہوتی ہیں؟ کہا اچھا وہ بھی سنا دوں گا۔ کہا سنو، کہا امام کے پاس ہوا و ہوس اور خواہشات نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہوا و ہوس اور خواہشات وہ کرے جسے کچھ نصیب نہ ہوا ہو۔ جب حور و غلمان ان کے در کے غلام و کنیز بن کے ہر وقت حاضر رہتے ہو اور نعمات بہشت ان کے دروازے پر اور خانے جنت ان کے سفرے پر آتا رہتا ہو تو امام کو ہوا و ہوس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کا غضب امام کرتا نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس کے ایک چشم کے اشارے کے اوپر سورج اپنا راستہ بدل دے، نہیں میں جملہ بدل کے کہہ دوں، جس کے گود کے پالے ہوئے غیر معصوم نے ایک خط کھینچ دیا ہو اور 13,000 کا لشکر پار نہ کر سکے،
تو اس معصوم کو غصہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تیسری چیز کہا حرص، لالچ. کہا امام کے پاس لالچ نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا لالچ وہ کرے کہ جو اندیکھا ہو، ندیدہ ہو، جس نے کبھی نعمتیں دیکھی نہیں ہے. لالچ وہ کیسے کرے گا کہ جس کے پاس سب کچھ موجود ہے؟ ارے وہ امام کیسے لالچ کرے گا کہ جس کے قدموں میں پروردگار نے زمین و آسمان کے خزانے کی چابیاں ڈال دی ہو، زمین و آسمان کا اختیار جس کو دے دیا ہو، وہ انسان لالچ کیوں کرے گا؟ امام لالچ نہیں کرتا، اس لیے گناہ نہیں ہوگا. کیا چوتھی چیز؟ کہا حسد. کہا حسد امام کرتا نہیں ہے. کہا کیوں نہیں؟ ہشام نے عجیب جواب دیا. کہا حسد وہ کرتا ہے جس سے اوپر کوئی ہوتا ہے. ہر انسان وہ دوسرے کو دیکھ کے جلتا ہے. ایک جاہل انسان عالم کو دیکھ کے جلے گا، جس کے پاس کم علم ہے وہ بالا تر علم کے دیکھ کر کے جلے گا، جس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے وہ ہنرمند کو دیکھ کر کے جلے گا، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ کم ہے، وہ ہمیشہ دوسرے کو اپنے سے اونچے کو دیکھ کر کے جلے گا. جب امام وہ ہے کہ جو کائنات میں جس سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں، جو مافوق بشر ہے، جب وہ سب سے اوپر ہے وہ سب اس سے نیچے ہے، تو وہ کس کو دیکھ کر کے لالچ کرے گا؟ جب امام سب سے اوپر ہے تو وہ کسی کو دیکھ کے لالچ کرتا، حسد کرتا ہی نہیں ہے. جب وہ حسد نہیں کرتا ہے تو اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. لہذا یہ چوتھے امام کی زندگی کہ ایسے خطرناک ظالم و جابر انسان کہ جن کا دور آپ نے دیکھا ہے، اور سن 95 ہجری کا وہ زمانہ 25 محرم کہ جس میں امام کو شہید کر دیا گیا. جتنے بھی امام شہید ہوئے ہیں مولائے کائنات مستثنیٰ ہیں، اس اعتبار سے کہ جو کہ ان کی حاکمیت تھی وہ حاکم وقت تھے اس وقت، لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ حاکم تھے. لیکن مولا علی کے علاوہ جتنے بھی ائمہ شہید ہوئے ہیں، امام حسین میدان کربلا میں، امام حسن علیہ السلام مدینے میں، باقی ائمہ وہ ہیں کہ جن کو نہ حکومت سے کچھ لینا دینا تھا، نہ پبلک سے کچھ لینا دینا ہے. وہ تو مسجد النبی میں ہیں، درس و تدریس کا سلسلہ ہے، روایات بیان کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی بعض ائمہ وہ ہیں جنہوں نے قید خانے میں، 7ویں امام 14 سال قید خانے میں گزار دیے. لیکن تعجب یہ ہے کہ حکومت کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک ایسے انسان سے ڈر رہی ہے حکومت کہ جو طول و سلاسل اور زنجیروں میں جکڑا ہوا زندان کے اندھیروں میں غرق ہے. اس کو مار دینے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن قتل کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ظاہری اعتبار سے زندان میں ضرور ہیں مگر حکومت کی نیندیں حرام ہیں. امام سجاد انہی افراد میں سے کہ جو خانہ نشین ہیں ظاہری اعتبار سے. عزادارو، سید سجاد 2 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کے بہت سے اسرار دنیا سے اٹھ جانے کے بعد وہ راز کھلے ہیں. ایک مولا علی اور ایک علی ابن الحسین، کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں مولا علی کو وہ حاکم ہیں، حکومت کے امور میں مصروف ہیں. امام سجاد کو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو خانہ نشین ہیں، عبادتوں میں مصروف ہیں. لیکن یہ راز اس وقت کھلا ہے کہ مولا علی کو جب دفن کر کے شاہزاد نجف سے پلٹے ہیں تب یہ راز کھلا. اور یا تو جب سید سجاد کو غسل دیا جا رہا تھا تب یہ راز کھلا کہ نہیں، مولا علی کو جب دفن کر کے حسنین پلٹے ہیں اور خرابوں سے کراہنے کی آواز آئی ہے اور دروازوں پر یتیم اور بیوائیں کھڑی کسی کے انتظار میں ہیں، تب یہ پتہ چلا کہ کوئی محسن تھا ان کا جو دنیا سے اٹھ گیا.
کہ جو رات کی تاریکی میں روٹیوں کا انبار بوجھ اپنے شانوں پر، اپنے دوش پر اٹھائے، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور غریبوں، فقیروں کے یہاں تقسیم کر رہا ہے۔ ایسے ہی علی نے دعویٰ نہیں کیا تھا کہ علی کو اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک ان کی مملکت میں کوئی ایک انسان بھوکا رہ جائے۔ عدالت علی کہ ایک یہودیہ کے پیر سے خلخال اتار لی گئی تھی، اور علی تک جب یہ خبر پہنچی تھی تو مولا علی نے وہ جملہ کہا تھا کہ میری حکومت میں ایک یہودیہ کے پیر سے خلخال اگر یہ سن کر کے میں مر جاؤں تو تم لوگ تعجب نہ کرنا۔ یعنی اتنا ایک ظلم علی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اور یا تو چوتھے امام کہ جب پانچویں امام ان کو غسل دے رہے ہیں تب وہ افراد جو چاہنے والے قریب میں کھڑے تھے دیکھا کہ امام کے پشت پر اور امام کے شانوں پر عجیب و غریب نشانات ہیں۔ بس میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا ہوں وزادارو، ممکن ہے کہ پانچویں امام نے یہاں پر کچھ اسرار ایسے تھے کہ جس کو امام نے چھپا لیا ہو۔ امام نے جو جواب دیا ہے وہ کیا؟ امام نے جواب یہ دیا کہ یہ نشان کے بارے میں پوچھ رہے ہو، یہ نشان کیسا ہے؟ امام کے شانوں پر، امام کے کندھوں پر اور پشت پر، یہ میرا باپ رات کے اندھیرے میں یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے یہاں آذوقہ پہنچانے کے لیے وہ بوجھ اپنے دوش پر لے کر کے جا رہا تھا۔ ہائے میں کہوں گا میرے مولا بہت معافی چاہتا ہوں، آپ نے شاید یہاں پر ممکن ہے بعض مصلحت کے تحت آپ نے اس کو چھپا لیا ہو، لیکن میرا دل کہتا ہے اے مولا ارے شاید امام کے پشت پر جو نشانات تھے، ارے شاید آئے وہ کوفہ و شام کے درمیان ارے ظالموں کے تازیانوں کے نشان رہے ہو، جسے مولا اپنے شاہ ہمیشہ چھپا کے اس دنیا سے چلے۔ اس لیے کہ دو ہی ایسے موقع ہیں کہ جہاں پر غسل کے وقت نشانات ظاہر ہوئے ہیں۔ ایک موقع وہ تھا کہ جب زندان شام میں غسالہ نے بچی کا کرتا اتارا تو گھبرا کے پوچھتی ہے اے بی بی ذرا یہ بتائیے کہ کیا اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ ہائے زینب تڑپ گئی، اے غسالہ ارے میری بچی کو بیمار مت کہے، اسے کوئی بیماری نہیں۔ کہا اے بی بی ارے اس کا کرتا اس کے بدن سے چپکا ہوا ہے۔ ارے زینب نے تڑپ کے کہا اے غسالہ ارے میں کون کون سی مصیبتیں بیان کروں، یہ بچی وہ ہے کہ ارے شمر نے جس کے گوشوارے چھین لیے، جس کے رخساروں پر تماچے لگے، کربلا سے کوفے تک اور کوفے سے شام تک اتنے تازی آنے لگے کہ بچی کا سینہ بھی زخمی، بچی کی پشت بھی زخمی، اور ایک راز تو تب کھلا جب پانچویں ایمان ارے غسل دینے کے لیے ارے باپ کا پیراہن ہٹایا تو کیا دیکھا؟ ارے پورا جسم زخمی ہے، پورے جسم پر زخموں کے نشان ہیں، ارے ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کے نشان، گلے میں تاؤ کے نشان، پنڈلیوں میں بیڑیوں کے نشان، ارے پشت پر دروں کے نشان۔ امام نے کیسے برداشت کیا؟ اپنے تازیانوں کو برداشت کیا تاکہ لوگوں کی نگاہیں میرے ماں بہنیں جو میرے داں ہیں ان کی طرف نہ اٹھنے پائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام سے پوچھا گیا امام نے ایک ہی جملہ کہا الشام الشام الشام، ارے سب سے زیادہ مصیبت شام میں گزر گئی جہاں ہمیں ترک و دہلم کے اسیروں کی طرح پھرایا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا وبعلها وبنیها والسر المستودع فیہا، پروردگار ہمارے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، ہمارے والدین اور مومنین کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں علم و عمل کی توفیق مرحمت فرما۔ پروردگار بانیان مجلس جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کو غریق رحمت فرما۔ پروردگار اس وقت جو وبا پھیلی ہوئی ہے
سارے مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جو مریض ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ و عاجلہ مرحمت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما، روضات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔